جم کر بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے لفظی معنی میں۔ یہ جو رمضان شریف کا اعتکاف ہے یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایک یا دو رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کر کے پچھلے رمضان کا اعتکاف بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ جیسا کہ بدر کے موقع پر حضور جنگ کے لیے گئے تھے تو واپسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے نہ پہنچ سکے، اور اسی طرح ایک اور بھی معاملہ ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یاد رکھیں ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی باپ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان سے عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ تم نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں آج کل اگر کوئی مسجد کی صفائی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو بڑی گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کمیوں کا کام ہے۔ یہ کمیوں کا کام نہیں، اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ یہ یاد رکھیں، مسجد کے لیے اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر مسجد کو صاف کرنا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری پڑھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف جو رمضان کا ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک محلے میں جامع مسجد ہے تو اس محلے میں کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا، اور اگر ایک یا دو چند لوگوں نے کر لیا تو پھر سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، 19 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے۔ باتیں کرنے والے تو باتیں کر دیتے ہیں نا، لیکن کبھی حدیث کی کتاب دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح۔ 19 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں الحمدللہ پڑھی ہے۔ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ایک دن کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اس میں نمود و نمائش نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں صرف یہ بات ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں ایک دن کے بدلے اللہ اس میرے امتی کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ اب خندق عام لفظوں میں ایک گڑھے کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں ٹویا کہتے ہیں۔ ایک خندق 3 بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے اور کیا کہا ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنے دن کا اعتکاف؟ ایک دن کا۔ اور اگر کوئی 10 دن کا کرے تو پھر 10 کو 3 سے ضرب دیں تو 30 خندقیں بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے انعام امتی کے لیے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من
اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اللہ اعتکاف کے بدلے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، فرمایا جس نے رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا، کا حجتین و عمرتین، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سیاہ میں حدیث موجود ہے، کیا اعتکاف ہے قربان جائیں تو 2 حج اور 2 عمرے، اور 2 حج اور 2 عمرے ایسے نہیں ہو جاتے، احرام باندھنا ہوتا ہے، پابندیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں، بیت اللہ شریف کے چکر کاٹنے ہوتے ہیں، پھر صفا مروہ کی اتنی لمبی سعی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حجامت بنوانی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہے وہ کریم قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ادھر سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب تب دیتا ہے عشرن، جو رمضان کے 10 دن اعتکاف کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا اگر کوئی امتی 10 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ اس اعتکاف کے بدلے اس کو ہر روز حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر تو 10 حج ہو گئے۔ پھر آگے چلیں، یہ رات میں نے بات پہلی بار پڑھی ہے، مجھے بڑا مزہ آیا، بڑی حسین بات ہے۔ مفتی احمد جان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو میں نے پہلے بھی شاید سنایا ہو کہ مفتی احمد جان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے رائٹر ہیں کہ یہ جب بھی انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے تو آپ اندازہ کریں ان کی کتاب کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جب ایک پیج ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دوسرا بھی مکمل کریں، دوسرا پڑھ لیں تو دل کرتا ہے تیسرا بھی مکمل کریں۔ اس طرح لفظوں میں عشق رسول کی خوشبو ہے۔ انہوں نے جب کتابیں لکھنے کا ارادہ کیا، قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور دل میں ارادہ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے سے قلم خریدوں گا اور اس قلم سے حضور کی شان لکھوں گا، اس قلم سے حضور کی شان لکھوں گا۔ آپ گئے مدینہ شریف میں، ہاں آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، مدینہ پاک میں گئے، جب ایک قلم کو خریدنے کا ارادہ کیا لیکن اس کی قیمت نہیں تھے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ گیا ہے، اور وہ نہ جس کو غلاموں کی خبر، وہ آقا گیا ہے۔ جب قیمت نہیں تھی قلم رکھ دیا۔ صبح کی نماز جب آپ نے ادا کی تو آپ کے ساتھ ہی وہ دکاندار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی احمد یار نعیمی آپ کا نام ہے؟ اور میں ہاں میرا نام ہی احمد یار نعیمی ہے۔ اس نے جیب سے قلم نکال کے دے دیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا شیطان میری صورت اختیار نہیں کرتا، جس کو خواب میں میری زیارت ہوتی ہے اس کو میری ہی زیارت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو میں نے خود پڑھی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ اس نے دکاندار نے جب وہ قلم دیا تو احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے پاس تو قیمت نہیں ہے اور میں کل تمہاری دکان پہ یہ رکھ آیا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے اب کون سا آپ سے قیمت مانگی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بارگاہ رسول میں آپ کی کتنی شان و عظمت ہے، میں جب سے مدینے میں دکانداری کر رہا ہوں مجھے کبھی خواب میں سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، یہ رات حضور نے زیارت کروائی ہے، اور میں احمد یار آیا ہے اس کو قلم گفٹ کر گیا ہوں۔ یہ ہے میرے قریب سے، گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وہ مفتی صاحب جو بات لکھتے ہیں اعتکاف کرنے والے توجہ سے سنیں، فرماتے ہیں اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا اور اس 10 دن میں اگر کوئی محلے میں جنازہ آ گیا اور اس نے کہا کاش
اگر میں اعتکاف پہ نہ ہوتا تو میں جنازہ پڑھتا، اگر کوئی بیمار ہو گیا، اس نے کہا اگر میں اعتکاف پہ نہ ہوتا تو میں اس کی تیمارداری کے لیے جاتا۔ فرمایا جتنی نیکیاں اس کی اعتکاف کی وجہ سے باہر رک جاتی ہیں، اللہ اعتکاف کی برکت سے وہ بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو سرکار کی حدیث پاک ہے نا، ایک بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے اور وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اب اس طرح بیمار ہو گیا کہ وہ اٹھ کر وضو بھی نہیں کر سکتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے سرہانے فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ نہیں پاتا، وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ سجدوں کی لذت نہیں لے سکتا، لیکن اللہ فرماتا فرشتوں اگر میرا بندہ صحیح ہوتا تو یہ وضو بھی کرتا، یہ سجدے بھی کرتا، یہ نماز کے لیے نیت بھی کرتا، ہاتھ بھی باندھتا، لیکن اب یہ صحیح نہیں ہے، تم لکھو اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہم پھر بھی اسے پڑھنے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب کوئی بندہ اعتکاف پہ بیٹھ جائے تو باہر سے مفتی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ باہر سے آنے والے کہتے ہیں وہ بھائی جی وہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی جو اعتکاف پہ بیٹھا اس کو بھی بتا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اعتکاف بعض لوگ کہتے ہیں جی اعتکاف ایسے کرنا چاہیے جیسے مطلب ہے کہ برقع بنا کے بیٹھ جائیں، نہ کسی کو چہرہ نظر آئے نہ کوئی دیکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اعتکاف کیا ہے تو حضور کی کسی جگہ پہ بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ ڈھانپ کے ایسے بیٹھے ہوں۔ ہاں یہ کیوں کیا جاتا تھا؟ یہ اس لیے کیا رہتا تھا کہ بھائی جو باہر سے آنے والے دوست ہیں ان کو پتہ چل جائے اس بندے نے اعتکاف کیا ہے، لہٰذا یہ دنیا سے کٹ کر خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، اس سے باتیں نہیں کرنی، اس سے آ کر گپیں نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز کو فرض بنا دے جی کہ تو ضروری ہے، اگر اس نے چہرے پہ کپڑا نہ ڈالا تو اس کا اعتکاف نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، مسجد مرد کے لیے ضروری ہے۔ اگر مرد کے میں اپنے دفتر میں اعتکاف کروں تو نہیں ہوگا، میں اپنی فیکٹری میں اعتکاف کروں نہیں ہوگا، میں اپنے مکان کی چھت پہ اعتکاف کروں نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ نہیں تو اعتکاف نہیں۔ اسی طرح خواتین کا اعتکاف کہاں ہوگا؟ ابھی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنا خیمہ لگا لیا، حضرت سیدہ زینب پاک نے اپنا خیمہ لگا لیا، حضرت سیدہ سودا نے اپنا خیمہ لگا لیا، یہ حضور کی ازواج تھی۔ میرے آقا آئے تو حضور نے غصے کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ عورت بیت المسجد، بیت کہتے ہیں گھر کو، مسجد کہتے ہیں اس کے گھر والے سجدوں کی جگہ، گھر میں جو ایک جگہ منتخب کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، عورت اس جگہ پہ اعتکاف کرے گی، عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، عورت کو دوران اعتکاف اگر ایام مخصوصہ کا سامنا ہوتا ہے، ایام حیض آ جاتے ہیں تو عورت کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے اور روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے یہ جو چیزیں ہیں، واش روم کی طرف جانا اور وضو خانے کی طرف جانا، تو بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، ضرورت کے طور پہ جائیں۔ اگر واش روم میں دیکھا ہے کہ 3-4 واش روم جو ہیں وہ پر ہیں تو اعتکاف والے نے انتظار کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین جگہ ہے وہ مسجد کی حدود کے اندر کھڑا ہو کر اعتکاف کرے۔ اعتکاف والے کو موبائل کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، ناجائز استعمال۔ اور آج کل تکے سے ناجائز ہو جاتا ہے، وہ پتہ کیسے؟ آپ کیا کہتے ہیں، نیٹ کھولیں تو پہلے بے حیائی کا سسٹم سامنے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے تو کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1، میرے آقا اعتکاف پہ بیٹھ کے جو سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
لہذا قرآن پاک کی تلاوت کا شیڈول بنا جائے، پھر اعتکاف پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ وہ کیا کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو جائے، حساب کر لو کہ اس سے پہلے تمہارا حساب ہو جائے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے اس لیے جو اعتکاف پہ بیٹھتا ہے وہ اللہ کی طرف دل لگائے گا، اللہ سے راز و نیاز کی وہ التجائیں کرے گا، اس کا سارا سسٹم خدا کی طرف ہوگا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آیا ہے، اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اگر حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے اعتکاف کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی بھی عطا فرمائے گا۔ اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جس مسجد میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اور باقاعدہ جمعہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں باقاعدہ جمعہ نہیں لیکن 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، کچھ گاؤں کی مسجدیں ایسی ہیں جو جامعہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ صرف جماعت ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے معتکف کو شرعی عذر کے مطابق اپنے چہرے پہ اتنا کپڑا ڈال کے کہ لوگ باہر روک کے اس سے باتیں نہ کریں، دوسری مسجد میں جا کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اجازت ہے۔ لیکن آج کل کسی جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ اگر کسی جگہ پہ ہو تو وہ ہوتا ہے۔ یہ جو محراب ہے یا جی یہ جو سپیکر والا کمرہ ہے یا میرا جو حجرہ ہے یا صفوں والا کمرہ ہے یا وہ جو وضو خانے کے اوپر برآمدہ ہے، تو یہاں ایسے بلا ضرورت گھومنا نہیں چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، مسجد میں رہنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے۔ بعض نوجوان بچوں نے اعتکاف کو فیشن بنا لیا ہے۔ یاد رکھیں یہ اعتکاف فیشن نہیں ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ ہماری جامعہ مسجد کے جتنے نوجوان اعتکاف کریں گے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اور کافی ذرا عمل ہوا تھا، لیکن آج پھر کہہ رہا ہوں، ہماری جامعہ مسجد کے جتنے نوجوان اعتکاف کریں گے ان کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے گھر میں بات کرنی ہے تو اب میں آ گیا ہوں نا صبح، تو میں نے 9 بجے کلاس لینے جانا ہے مدرسے میں، اس کے بعد میں سارا دن مسجد میں رہتا ہوں اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اپنا پارہ یاد کرتا ہوں، اور میرے موبائل میں الحمدللہ پیکج بھی ہوتے ہیں، کسی نے گھر میں بات کرنی ہو تو وہ میں کروانے کو تیار ہوں۔ لہذا جن احباب نے اعتکاف کرنا ہو وہ ہمیں نام بھی لکھوائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دعوت اسلامی والوں کا اعتکاف ہوتا تھا لیکن ان کا ادھر قریب ہی اپنا مرکز بن گیا ہے اور انہوں نے اپنے اس علاقے کا اپنے اس مرکز میں اعتکاف رکھا گیا ہے اور وہ وہاں پہ کریں گے، ورنہ ہم سے اگر بات کرتے تو ہم تو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں، اس لیے کہ اب تو ہماری اوپر بھی بلڈنگ تیار ہو چکی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ویسے کل بھی گارڈر محلے کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، گرین ٹاؤن سے دوست آئے ہوئے تھے، جوہر کلونی سے دوست آئے تھے، کیونکہ جوہر کلونی میں مسجد نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی جو طاق راتوں میں ہم نے عبادت کا اہتمام کیا ہے اس کے علاوہ سحری اور افطاری جو ہے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ اعتکاف کی جو صورت بنے گی وہ آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے دوران اعتکاف، اگر کسی کو احتلام ہو گیا ہے فوراً مسجد سے باہر چلا جائے۔ مسجد سے باہر کا مطلب فنائے مسجد میں چلا جائے۔ فنائے مسجد کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جوتوں والی جگہ میں وہ پہنچ جائے۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ جیسے وہ اٹھے گا نا تو وہ اسی جگہ پہ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے اسی طرح وہ فوراً باہر چلا جائے گا۔ اس کے پاس ایک جوڑا جو سوٹ جو ہے وہ اضافی ہونا چاہیے تاکہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ غسل کر کے اپنے کپڑے فوراً بدل سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک نوجوان کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ بیچارہ آدھے سے پونا گھنٹہ وہ جوتوں والی جگہ پہ گھومتا ہی رہا گیا کہ اس کو سوٹ بھی میسر نہ ہوا اور گھر والوں کی طرف سے بھی لیٹ پہنچا ہے۔ تو جب آنا ہے تو ایک سوٹ اضافی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اپنے مخصوص ٹائم میں ہم نے مکمل کیا، اس کے علاوہ جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ میں آگاہ کرتا رہوں گا، اور میری کوشش ہوگی میں دوران اعتکاف کچھ چند چیزیں اعتکاف والوں کو سکھاتا رہوں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ